بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتخابی حلقوں کے جائزے کی سیریز میں آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیراعظم عمران خان کے آبائی حلقے میاں والی کی بات کر لی جائے، جہاں گزشتہ انتخابات سے قطعی برعکس صورتحال نظر آتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ ہماری نظر سے گزری تو یہ خاصی حیرت انگیز تھی کہ میاں والی میں عمران خان کے آبائی گھر کے در و دیوار پر 8 فروری کے الیکشن کے تناظر میں ان کے سب سے بڑے حریف مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی تصاویر دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ سن کر آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان کے کزن انعام اللہ خان نیازی، ان کے بھائی سعید اللہ خان نیازی اور دیگر نیازی برادران بھی اسی مکان میں رہتے ہیں جو سب کا مشترکہ آبائی گھر ہے، یعنی عمران خان کا بھی، اور اس گھر کے ایک مکین انعام اللہ خان نیازی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو نامور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی کے بھائی اور 9 مئی کے حملوں کے الزام میں قید تحریک انصاف کے نوجوان رہنما حسان خان نیازی کے تایا ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ جہاں عمران خان کی تصاویر نظر آنی چاہیے، غالب ہونی چاہیے، وہاں اس وقت خود عمران خان بھی نہیں ہے اور ان کی تصاویر کی جگہ نواز شریف کی تصاویر نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ میاں والی کے اس نیازی گھرانے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان میاں والی کے شیرمان خان قبیلے میں 1952 میں اکرام اللہ خان نیازی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکرام اللہ خان نیازی بھابڈا میں سینئر عہدے پر تعینات تھے۔ یہ مکان جو تھا عظیم منزل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب بھی خاصا مشہور ہے۔ ڈاکٹر عظیم خان نیازی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں، ان کے دادا تھے جن کے نام پر یہ عظیم منزل ہے۔ اس گھر کی بنیاد انہوں نے 1904 میں رکھی تھی۔ میاں والی پہلے صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کا حصہ تھا، جسے بعد میں پنجاب میں شامل کر کے 1906 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس ضلع کی کل آبادی کوئی 17,63,000 ہے، جس کی 3 تحصیلیں ہیں۔ ان میں عیسیٰ خیل، میاں والی تحصیل اور تحصیل پپلاں شامل ہیں۔ میاں والی میں قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں۔ ان میں حلقہ NA-89 میاں والی 1، حلقہ NA-90 میاں والی 2 اور حلقہ اسی طرح یہ 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہو گئے اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں، PP-85، PP-86، 87 اور 88۔ PP سے مراد پنجاب کے جو حلقے ہیں وہ PP سے پنجاب پروونشل کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ عمران خان خود ذاتی طور پر حلقہ NA-89 سے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ یہ حلقہ پہلے NA-71 تھا، پھر NA-95 میں تبدیل ہوا اور اب 89 بن چکا ہے حلقہ بندیوں میں تبدیلی کے بعد۔ اس حلقے سے ماضی میں نواب ملک مظفر خان آف کالا باغ یعنی نواب آف کالا باغ کے فرزند تھے، پوتے تھے، 4 مرتبہ MNA منتخب ہوئے۔ ان کے بعد مولانا عبدالستار نیازی، مقبول احمد خان، عبید اللہ خان شادی خیل، نوابزادہ ملک عماد خان اور عمران خان، یہاں سے مطلب یہ ایک پوری سیکوینس ہے، یہ لوگ سارے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ نواب مظفر خان شاید ان کے فرزند تھے نواب آف کالا باغ کے۔ میاں والی میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو کوئی 10,68,000 کے قریب ہے، جن میں 5,60,000 مرد ووٹر اور 5,08,000 خواتین ووٹرز ہیں، یعنی خواتین ووٹ کے ووٹوں کی تعداد تقریباً نصف کے قریب ہی ہے۔ عمران خان کے حلقے کی اگر بات کی جائے NA-89 کی تو یہاں کل تعداد ووٹوں کی 5 لاکھ ہے۔ اس حلقے سے عمران خان 3 بار MNA منتخب ہوئے اور اسی نشست سے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر بھی متمکن ہو چکے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنے اور شوکت خانم اسپتال بنانے کے بعد 1997 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تھی تحریک انصاف کی، اور سب سے پہلے 1997 میں چراغ کے انتخابی نشان پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس الیکشن میں عمران خان کو میاں والی سے 18,000 ووٹ ملے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو شکست کا سامنا ہوا اور قومی اسمبلی تک پہنچنے کا خواب پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد 2002 کے انتخابات میں عمران خان نے بلے کے نشان پر الیکشن لڑا اور میاں والی کے حلقے NA-71 جو اب حلقہ 89 ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہاں سے منتخب ہوئی اور یہ واحد نشست تھی پورے پاکستان میں جس سے وہ جیتے اور اس کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ یہ مشرف دور کی بات ہے۔
پھر 2008 کے الیکشن ہوئے تو اس حلقے سے کالا باغ سے تعلق رکھنے والے نوابزادہ ملک عماد خان، یعنی نواب فیملی کے ہی ہیں، نواب کالا باغ، وہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر یوں ہوا کہ 2013 کے الیکشن میں کچھ بہتری آئی اور میاں والی کی قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر تحریک انصاف کو کامیابی ملی۔ اگرچہ یہ کامیابی ان اندازوں کا اشیر بھی نہ تھی جو مینار پاکستان پر 2011 کے تاریخی جلسے کے بعد لگائے جا رہے تھے، کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور حالات بہت سازگار ہو گئے تھے، لیکن اچانک فیصلے اور ترجیحات تبدیل ہو گئیں اور تحریک انصاف کو کے پی تک محدود رکھنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس الیکشن میں عمران خان 1,33,000 ووٹ لے کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے میاں والی کی سیٹ چھوڑ کر راولپنڈی کی سیٹ اپنے پاس رکھی تھی۔ ویسے وہ کراچی سے بھی ایک بار منتخب ہو چکے ہیں۔ تو میاں والی کی نشست چھوڑنے کے بعد اپنے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار نواب ملک وحید خان عمران خان کی جگہ لڑے تھے، الیکشن لڑے تھے، اور ان کو مسلم لیگ کے امیدوار عبید اللہ خان شادی خیل کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ پھر 2018 کے انتخابات میں سونامی نے حریفوں کے خیمے تنابو سمیت اکھاڑ دیے اور اس کا عملی مظاہرہ میاں والی میں بھی ہوا، جو ظاہر عمران خان کا آبائی علاقہ تھا، جہاں سے عمران خان نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی اور اپنے حلقے NA-95 میں 1,63,000 ووٹ لے کر وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، جو ایک بڑا ریکارڈ تھا ووٹ کے لحاظ سے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اس حلقے میں احمد خان نیازی کو اپنا کوآرڈینیٹر منتخب کیا۔ پاکستان کی سیاسی اور انتخابی تاریخ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور عمران خان کا دور اقتدار ظاہر ختم ہو گیا، اب وہ جیل میں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں میاں والی میں ان کے اراکین اسمبلی، ورکرز اور عہدیدار جو ہیں، جو یعنی ان کے جو امیدوار ہیں ایم این اے اور صوبائی اسمبلی کے، وہ سارے مشکلات اور پریشانی کے شکار ہیں۔ ان میں سے کچھ ورکرز نے تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور اس سے جان چھڑا لی اور اپنا گلو خلاصی کرا لی، جبکہ بہت سارے جو ہے اب بھی جیلوں میں بند ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح میاں والی میں بھی 9 مئی کے بعد خاصی تبدیلیاں آئی ہیں۔ عمران خان کے کئی دیرینہ ساتھی انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کچھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور اسی طرح کچھ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ تو یوں ان کی پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ بکھر گئی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں اگر میاں والی کی عظیم منزل کے در و دیوار عمران خان کے سب سے بڑے حریف کی تصاویر سے مزین دکھائی دے رہے ہیں تو اسے گردش دوراں کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وقت کا پہیہ چلا اور رات گہری ہو گئی، شام آئی دن ٹلا اور رات گہری ہو گئی، اتنا روشن تھا بدن میں دن ہی رہتا تھا مدام، بے سبب ہی دل جلا اور رات گہری ہو گئی۔ میاں والی کے حلقے NA-89 میں تحریک انصاف کے امیدوار جمال احسن خان ہیں، جو عمران خان ہی کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہیں انتخابی نشان بوتل دیا گیا ہے، جس طرح بہت سارے تحریک انصاف کو یہ خاص طور پر شکایت ہے کہ ان کے امیدواروں کو عجیب و غریب سے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، یعنی بلہ تو گیا ہی گیا، اس کے بعد جو انتخابی نشان دیے گئے وہ بھی کچھ مطلب ان کا تعارف کراتے ہوئے ان کو مناسب خیال نہیں کر رہے۔ وہ ان کے جو احسن خان جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا ابھی تک آغاز نہیں کیا۔ اسی طرح حلقہ NA-90 کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار بیرسٹر عمیر خان نیازی ہیں، جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان کا نام بہت سنا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی حلقے میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ان کا۔ صوبائی حلقوں کی بات کی جائے تو PP-85 پر میجر اقبال خٹک ہیں، وہ بھی منظر نامے سے غائب ہیں۔ PP-86 میں تحریک انصاف کے امیدوار امین اللہ خان نیازی ہیں، جو 2018 کے الیکشن میں
یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ پی پی 87 ہے، وہاں سے ملک احمد خان بھچر ہیں، یہ بھی 2018 میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ اور اس بار صوبائی اسمبلی کے حلقے پی پی 88 میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے بجائے تحریک انصاف کی جانب سے ملک ممتاز کو دیا گیا ہے، یہ حلقہ دیا گیا ہے، امیدوار منتخب یعنی ان کو امیدوار بنایا گیا ہے، جن کا انتخابی نشان چینک ہے۔ چینک بھی تحریک انصاف کے بہت سارے امیدوار ہیں جن کو یہ انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ میاں والی میں 8 فروری کے الیکشن میں تحریک لبیک، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں کے امیدوار بھی میدان میں ہیں، مگر اصل مقابلہ تحریک انصاف، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان متوقع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں، جس کی ہم نے بات کی کہ صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، تو اس میں تحریک انصاف میاں والی سے کتنے نشستیں لے پاتی ہے، اور جو مقبولیت کی بات کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی عمران خان کی پورے ملک میں، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، تو یہ ایک گیج ہوگا، ایک طرح کا ایک پیمانہ ہوگا کہ وہ اپنے آبائی علاقے میں کتنے مقبول ہیں اور کتنے نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔